اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سے دعا کرتا ہوں جہاں پر بھی ہوں گے آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ اور روحانیت سیکھیں اس سلسلے کی آج یہ دوسری ویڈیو، دوسرا عمل آپ دوستوں کی گوش گزار کروں گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستوں سے درخواست ہے کہ نئے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ دوستو، آپ کے کامنٹ، آپ کا مشورے ہمارے لیے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اور کہیں پر آپ کو لگے کہ میں نے غلطی کی ہے تو آپ دوست میری اصلاح کر سکتے ہیں، کیونکہ میں ایک عام سا آدمی ہوں، اتنا علم بھی نہیں ہے میرے پاس۔ جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا وہ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ دوستو، ہر بندے کی جو خواہش ہوتی ہے کہ میں لوگوں کے اندر ممتاز ہوں، لوگوں میں پہچانا جاؤں، لوگ میری عزت کریں، جہاں میں جاؤں میلہ لگ جائے، لوگ میری بات سنیں، میری بات پہ توجہ دیں۔ اس کو کہتے ہیں تذکیر خلاق۔ اس کا آج ایک عمل آپ دوستوں کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے میٹھے چاول پکانے ہیں، جتنی آپ کی طاقت ہے اتنے۔ آپ ایک پاؤ پکا لیں، ایک دیگ پکا لیں، یہ آپ پہ میسر ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے یہ تقسیم کریں، گھر پہ بھی کھا سکتے ہیں آپ۔ اور پھر عمل جو شروع کرنے کا دن ہے وہ بدھ کا دن گزار کے، جمعرات کا دن گزار کے، جمعے کی رات، ہفتے کا دن گزار کے، اتوار کی رات، یہ کسی بھی نو چندی، جمعرات، جمعہ، اتوار کو یہ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو اتنی زیادہ پرہیز کی ضرورت نہیں، آپ کو بہت زیادہ تغذیہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بس ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے مستقل مزاجی سے اس کو ڈیلی پڑھنا، ناغہ نہ کرنا۔ تعداد میں آپ کو اتنی بتاؤں گا کہ آپ بآسانی اس کو لیٹے لیٹے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور عمل انتہائی شاندار ہے اور بہت جاندار ہے۔ میرے اپنے عمل میں بھی یہ عمل شامل ہے۔ تو دوستو، یا تو آپ اس کو زندگی کا معمول بنا لیں، کیونکہ اتنا لمبا چوڑا عمل نہیں ہے۔ اگر زندگی کا معمول نہیں بنانا چاہتے، 60 دن یا 120 دن تو اس کو ضرور کریں۔ آپ نے بچوں کے رشتے کرنے ہیں، اگر آپ کہیں پہ ڈاکٹر ہیں، مریض نہیں ہیں، آپ کوئی پیر ہیں، آپ کے پاس مرید نہیں ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، وہاں پہ گراہک نہیں ہیں، الغرض کہ ہر طرح کے کام اس سے لیے جا سکتے ہیں۔ یہ بڑا شاندار عمل ہے، اور پڑھنا ہے صرف 2200 مرتبہ۔ آپ ڈیلی کا معمول بنا لیں، بعد نماز عشاء یا بعد نماز فجر۔ لیکن ایک چیز کا خیال کرنا ہے، اگر فجر کو شروع کیا ہے تو پھر فجر کو ہی پڑھنا ہے، اگر عشاء کے بعد شروع کیا ہے تو پھر عشاء کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ تیسرا ٹائم اگر کوئی بنتا ہے تو وہ ظہر کے بعد کا بنتا ہے۔ اب آپ اپنے 24 گھنٹے میں سے نکال لیں کہ آپ آسانی سے کون سا ٹائم نکال سکتے ہیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ 1-1.25 گھنٹے کا عمل ہے۔ پڑھنا آپ نے کیا ہے؟ پڑھنا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پہلے پڑھ لیں، کیونکہ ہر دفعہ پڑھیں گے تو پھر ذرا مشکل ہو جائے گی، یا 19 بار پڑھیں۔ اس کے بعد آپ پڑھیں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ اس کو آپ ڈیلی 2200 مرتبہ تلاوت کریں۔ جس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے وہ ہے کہ جہاں آپ پڑھیں وہاں پہ خوشبو ضرور سے لگائیں، اور اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو بھی
خوشبو ضرور لگائیں۔ یہ عمل میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ 120 دن کریں آپ۔ اس سے بے بہا تذکیر بھی حاصل ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ علاج معالجے میں بھی بہت فائدہ دے گا۔ مریض آپ کے سامنے آ کر بیٹھے گا، اس کی فلم آپ کے سامنے چل جائے گی ساری۔ آپ کو بہت ساری باتیں مریض کے بتانے سے پہلے مریض کے متعلق پتہ چل جائیں گی، لیکن آپ مریض کو نہیں بتائیں گے کہ مجھے یہ باتوں کا پتہ ہے۔ آپ خاموش رہیں گے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو علم دیا ہے اگر اس کو آپ چھپا کے رکھیں گے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف 2200 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی اس کی روٹین بنا لیں، اور جب شیلا شروع کریں تو میٹھے چاولوں کا صدقہ، جب ختم کریں پھر بھی میٹھے چاولوں کا صدقہ۔ آپ بیچ میں بھی 21 دن کے بعد، 1 ماہ کے بعد بھی میٹھے چاولوں کا پکا کر بچوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ آپ یقین مانیں اتنا جاندار، اتنا شاندار عمل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ، آپ سوچتے رہیں گے کہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے کہ یہ ہمارے لیے دعا کر دیں، اور لوگ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن جو چیز کی ایک کی پابندی ہے، وہ کیا کہ آپ عمل پڑھیں گے، کسی کو بتائیں گے نہیں کہ میں یہ عمل پڑھ رہا ہوں، اپنے تک محدود رکھیں گے۔ اور جو رات کو آپ کو خواب نظر آئیں وہ بھی کسی صاحب علم سے تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، ہر آدمی سے نہیں، لیکن ان کو بھی ڈسکس نہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ پہ اپنے انوارات کی بارش عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔